السلام علیکم. ہم نے ایک رکوع کر لیا تھا سورۃ مائدہ کا، تو اب ہم نیکسٹ اس کا رکوع کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، اذ قمتم جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ نماز کے لیے، فاغسلوا تو جو ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کونیوں تک دھو لو. اذا جب تم کھڑے ہو الی الصلاۃ نماز کی طرف، فاغسلوا تو دھو لو وجوہکم اپنے چہرے، وایدیکم اور اپنے ہاتھ، ٹھیک ہے، الی المرافقی کہاں تک دھونے ہیں؟ ہاتھ کونیوں تک. وامسحوا اور مسح کر لو برؤوسکم اپنے سر کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں کا، الی الکعبین ٹخنوں تک. تو یہ پورا آپ کا وضو کا طریقہ ہو گیا. یہ چہرہ دھونا ہے، اپنے ہاتھ کونیوں تک دھونے ہیں، سر کا مسح کرنا ہے، ہاتھ اور جو ہے پیروں کی ٹخنوں تک، ٹخنے بھی دھونے ہیں. وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر تم نہا کر پاک ہو جاؤ. وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، یا پھر اگر تم میں سے کوئی مریض ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، او جاء احد منکم من الغائط، یا پھر تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا پھر تم نے عورتوں کو چھوا ہو، فلم تاجدوا تو پھر تم نہ پاؤ ماء پانی، فتیمموا تو تم تیمم کر لو، صعیداً مٹی سے، طیباً پاک، فامسحوا بوجوہکم تو اس سے کیا کرنا ہے؟ فامسحوا بوجوہکم اپنے مسح کرنا ہے اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، منہ اس سے، یعنی کہ تیمم سے مراد کے پاک مٹی لینی ہے، تو اس سے آپ اپنے ہاتھ جو ہے نا اس کو مٹی جو ہے نا اس کو لے کے اس کو جھاڑنا ہے، اور اس کو پھر اپنے چہرے پہ لگانا ہے اور اپنے ہاتھوں پہ لگانا ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من الحرج، اللہ تم پر زندگی کو تنگ کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ تمہارے لیے تنگی ہو، ولکن یرید لیطہرکم، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تم پاک رہو. وَلِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیکم، اور وہ تم پہ اپنی نعمت پوری کر دے، لَعَلَّکُمْ تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو. وَاذْکُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت علیکم جو اس نے تم پر کی تھی، وَمِیثَاقَهُ الَّذِی وَاثَقَکُم بِهِ، اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. وَاذْکُرُوا اور یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت جو اس نے تم پہ کی، وَمِیثَاقَهُ اور اس عہد کو بھی، الَّذِی وہ جو، وَاثَقَکُم بِهِ جو تم نے پکا کیا تھا. اذ قُلتُم کہ جب تم سے کہا گیا، سَمِعْنَا سنو، وَأَطَعْنَا جب تم نے یہاں پہ تھا نا، یعنی اس نے تم سے لیا تھا، یعنی تمہارا یہ قول. اس قول جو تم نے کہا تھا، سمینا ہم نے سنا، واتانا اور ہم نے اطاعت کی، واتقوا اللہ تو اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے جو راز ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ان سب کو جانتا ہے، اسے باخبر ہے. یا ایھا الذین اے لوگو آمنو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں، جس ہم نے پہلے سورۃ نساء میں بھی پڑھا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے گواہی دینی ہے نا، چاہے وہ آپ کو اپنی نفس کے خلاف یا اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے بہن بھائیوں کے خلاف بھی کیوں نہ دینی ہو، تو آپ نے وہ گواہی دینی ہے. آپ نے انصاف کے لیے کھڑے رہنا ہے، قائم رہنا ہے انصاف کے لیے، بالقسط آپ نے انصاف کے لیے جو ہے گواہی دینی ہوگی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجبور نہ کرے کہ تم جو ہے زیادتی کرو. اگر آپ کا دشمن حق پہ ہے تو آپ نے اس کے لیے گواہی دینی ہے. یہ نہیں کہ میرا وہ دشمن ہے تو اس وجہ سے میں جو ہوں اس سے اپنی گواہی کو چھپاؤں. ٹھیک ہے، اگر جو میں نے انصاف کرنا ہے تو چاہے وہ میرا دشمن کیوں نہ ہو، تو میں نے اس کے ساتھ بھی جو ہے انصاف کرنا ہے. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں
کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ خبیر جانتا ہے بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے جو وعد اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو کہ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اجر ہے بہت بڑا۔ والذین کافروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور انہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو یہ اصحاب جحیم ہے، یعنی کہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو کہ ایمان لے کر آئے ہو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت علیکم جو اس نے تم پہ کی تھی، اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ تو اس سے دیکھ لیتے ہیں اس سے کیا مراد ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو، اور یہ لکھا ہوا ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو، اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی تھی، اذ ہم قوم، جب ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، اذ ہم جب ہمت کر لی تھی، ارادہ کر لیا تھا، قوم ایک قوم نے، ان یبسطوا تم پہ دست درازی کرنے کا، علیکم ایدیہم، تو مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے، ایدیہم فکف ایدیہم عنکم، تو انہوں نے تم پہ جو ہے، تو مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ واتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلی اللہ، اور اللہ کے اوپر فلیتوکل، توکل کرنا چاہیے مومنون، مومنوں کو۔ تو یہاں پہ ہمارا رکوع ختم ہو گیا ہے، تو اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے روکا تھا۔ یہ لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی جو تشریح فرمائی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک صاف کرنا بھی شامل ہے، بغیر اس کے منہ کے غسل کی تکمیل نہیں ہوتی، اور کان چونکہ سر کا ایک حصہ ہے اس لیے سر کے مسح میں کانوں کے اندرونی اور بیرونی حصوں کا مسح بھی شامل ہے۔ نیز وضو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھو لینا چاہیے تاکہ جن ہاتھوں سے آدمی وضو کر رہا ہو وہ خود پہلے پاک ہو جائیں۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہو گیا، اور یہ جو ہم نے ہاتھ یہ تھا یہ ہے ہاتھ روکنے سے کیا مراد ہے، اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جسے حضرت عبداللہ بن عباس نے روایت کیا ہے کہ یہودیوں میں سے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاس خاص صحابہ کو کھانے کی دعوت پر بلایا تھا اور خفیہ طور پر سازش کی تھی کہ اچانک ان پر ٹوٹ پڑیں گے، اس طرح اسلام کی جان نکال دیں گے، لیکن عین وقت پر اللہ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا حال معلوم ہو گیا اور آپ دعوت پر تشریف نہ لے گئے۔ اچھا، یہودیوں نے سازش چلی نا، سب یہودیوں نے سازش چلی کہ دعوت پہ بلائیں گے تو ان کو ختم ہی کر دیں گے، تو اسلام کا نام و نشان ہی ختم ہو جائے گا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ تو یہاں پہ ایک ہمارا رکوع پھر ہو جاتا ہے، پھر اگلا جو رکوع ہے نا وہ ہم نیکسٹ میں پڑھ لیں گے۔ تھینک یو۔